اور ہمارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے پیارے بھائی جن کے ساتھ کل بھی مجھے ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا، اور اتنے پیارے اور سمپل انداز میں، اور آئی ہیو ٹو سے ود فیکٹس ہم خواتین کی سپورٹ کرنے والے. دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے ویورز، خواتین تو خواتین کو انڈورس کرتی ہیں، بٹ جب ہمارے بھائی ہمیں انڈورس کرتے ہیں فیکٹس کے ساتھ تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ویورز. اور اللہ تعالیٰ سب کو ان جیسا بنائے تاکہ ہم ایک زیادہ پازیٹیو معاشرے اور سوسائٹی میں رہ سکیں. تو علامہ پیر عرفان الہی قادری ہمارے ساتھ ہیں، جن کی کل کی باتوں سے میں اتنی متاثر ہوئی کہ پھر انہیں ریکویسٹ کر دیا کہ پلیز آج بھی آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ بھیا، اٹس اے پلیجر ہیونگ یو آن دا پروگرام ایوری ٹائم. اور آپ اتنے اچھے انداز میں کبھی کبھی میرے عجیب و غریب سوالوں کے بھی جواب دے دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ مجھے بھی برداشت کرنے کا. نوازش. سو صاحبہ کیا حضرت خدیجہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا تعارف کیسے ہوا؟ شروع سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. آپ نے خواتین کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس میں آپ بھی موجود تھی. اس سے قبل آپ کے 2 نکاح تھے اور ان سے آپ کو طلاق ہو چکی تھی. آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، ہند اور حالہ، بعد میں مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے. وہاں ایک راہب آیا اور اس نے آواز دی، اے خواتینوں، یہاں خواتین کے درمیان مرد کا آنا اچھا تو نہیں، لیکن ایک رسول آنے والا ہے اور تم میں سے ایک خاتون جو ہے اس کی زوجہ بنے گی. اب وہ خواتین نے تو اس بات کو نہ سمجھا، بلکہ اس کو برا بھلا بھی کہا کہ خواتین میں تم کدھر آ گئے. لیکن جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اس انتظار میں رہیں. آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. آپ چونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک مالدار تاجرہ تھی، اور تاجرہ بھی ایسی کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی آپ باپردہ تھی، اور لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہوتی، جو سودا ہوتا، وہ آپ کے غلاموں کے ذریعے سے ہوتا. آپ کی ایک لونڈی تھی نفیسہ اور ایک آپ کا غلام تھا، ان کے ذریعے سے آپ بات چیت کرتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا پس منظر ان کے ذہن میں رہا، اور دن بدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے امین اور صادق ہونا وہ مکے کی دیواروں میں ابھر رہا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چرچے ہیں وہ ہو رہے تھے کہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ کا بیٹا ہے، جناب سیدنا ابو طالب کا بھتیجا ہے، جناب سیدنا عبد المطلب کا پوتا ہے. تو دن بدن یہ آپ کی جو تجلیاں ہیں یہ بڑھ رہی تھی کہ انہی کے دوران جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک بھی یہ بات. علامہ صاحب معذرت، بریک میں جانا ضروری تھا، آپ اپنی بات کے بیچ میں تھے. ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم ہستی کی جنہوں نے ہم خواتین بلکہ ہر انسان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کریٹ کیا. جی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا تک جب حضور کے تذکار جمیلہ پہنچے اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کہیں میرا مال بھی فروخت کرنے کے لیے آپ لے جائیں. اب آپ کو اس میں خسارہ اس سے قبل کافی ہو چکا تھا 1-2 مرتبہ. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پیغام پہنچا، اور اس سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ خدیجہ کا مال لے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو نہیں پیغام بھیجوں گا. اب حضور کا یہ مکالمہ گھر میں بھی جاری ہے اور ادھر سے پیغام بھی آ گیا کہ آپ ہمارے مال کو لے کر جائیں. اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے تذکار جمیلہ کو سن کر، آپ کی محبت اور داغ ان پر بیٹھ چکی تھی، اپنے غلام سے فرمایا کہ تم میرے غلام ہو میسرا جی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تم جاؤ گے تو ان کے بھی غلام ہو اور ان کی غلامی کرنا. جب وہ جا رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات، جب حضور کو دیکھنا، حضور کی سیرت طیبہ
یہ 40 سال بعد تو نبوت کا یہ معاملہ نہیں نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام جا رہا ہے اور جب اس سے واپس پلٹے تو المختصر یہ ہے کہ آپ کو 11 گنا زیادہ منافع ملا. سبحان اللہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو معاملات تھا اور حضور کے تذکار جمیلہ بڑھتے گئے اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو ہے نکاح کا پیغام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا. اور یہ آپ کو اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا کہ یہ مومنین کی ماں کہ جسے قرآن کہتا ہے، ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی ہے کہ مومنوں کی جو ماں ہیں، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، وہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. یہ ان کو شرف، یہ ان کو مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. اور پھر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ اتنا بڑا شرف کہ آپ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کے برتن اٹھا کر جو ہے تشریف لا رہی تھی کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو برتن لے کر آ رہی ہے اس کو اللہ کا بھی سلام ہے اور مجھ جبرائیل کا بھی سلام ہے. اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جب حاضر ہوئیں تو حضور نے وہ جو اللہ اور اللہ کے جبرائیل کا پیغام تھا، جو سلام تھا، وہ آپ کو سنایا اور آپ خوش ہو گئیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر آپ کی جو زندگی شروع ہوئی اور یہ معاملات زندگی شروع ہوئے. اب اللہ کے نبی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت وہ کیا ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، سب سے بڑی مالدار خاتون. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح ہوا اور سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں. اس حق میں، حق کے زوجیت میں آ کر حضور کی بارگاہ میں سارا مال پیش کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے جو شب و روز کے معاملات تھے وہ ایک سیرت کی ایسی داستان ہے کہ جو آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے کامل نمونہ ہے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے علامہ صاحب کہ ہمیں گائیڈنس بھی دیں ساتھ ساتھ کہ آج کی دنیا، آج کی سوسائٹی میں ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. جی علامہ صاحب. جی دیکھیں، حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کا ذکر پاک جاری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت کیسی تھی جو کہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری گھریلو زندگی میں بھی. اور یہ جو ہر روز کی ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، نفرتیں بری ہوئی ہیں، دیکھیں محبتوں کا کیسا حسین اس میں آپ کو امتزاج نظر آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرما رہے تھے کہ ام المومنین حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ بڑھیا بڑھاپے کی عمر کی اور آپ کے پاس جوان ازواج موجود ہیں اور حضور آپ پھر بھی بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ مجھے خدیجہ کے معاملے میں پریشان نہ کرنا، اس نے اس وقت میرا اقرار کیا جب سارے زمانے نے میرا انکار کیا تھا. اور 1 سال تک اور اس نے غم کا سال تھا، غم گساری کا سال تھا. اور اس نے مجھے اس وقت راحت پہنچائی جب لوگوں نے مجھے تکلیفیں دیں. اور اتنی مالدار ہو کر اس نے میرے ساتھ شیب ابی طالب کا جو دور گزارا ہے، مالدار ہونے کے باوجود. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ زوجہ کیسی ہو اور شوہر کے حقوق کیا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ بھئی اس شیب ابی طالب میں تو بنو ہاشم کو رکھا جائے گا، تو لہٰذا آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتی ہیں. اور اس نے کہا، انہوں نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاں آپ ہوں گے خدیجہ آپ کے ساتھ ہوگی. سبحان اللہ. یہ آج میرے اور آپ کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور تمام مذاہب میں سے ہمیں مذہب اسلام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ایک ایک بات کے بارے میں اشارہ دیا گیا. وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ عقل کو دوڑا دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آخری وقت بھی ہے نا، جب
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ نے بھیجا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر میری طرف سے عرض کریں کہ اپنی جو ہے کملی مبارک مجھے عطا فرمائیں۔ اب جناب سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے جب جا کر عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب پہنچے نا تو آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ آخری وقت ہے، اب تکلیف ہے، تو میں نے جو ہے آپ کی چادر مبارک کملی مبارک طلب کی تھی تاکہ یہ میرا کفن بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جملے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ آپ نے یہ کملی مانگی ہے، اگر میری جلد بھی طلب کرتی تو میں اتار کے دے دیتی، تو نے اپنا مجھے اتنی راحت پہنچائی ہے اور میری اتنی خدمت کی ہے۔ اور تمام ازواج میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت وصال تک بھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے رہے کہ ایک دفعہ آپ کے صاحبزادے حالہ جو ہے مسجد نبوی شریف میں آ کر جو ہے بولے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ حضور نے جب آواز سنی، اب دوسرا پہلو سنیے گا، حضور نے جب آواز سنی تو حضور سوئے ہوئے بیدار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میرے حالہ کی مجھے آواز آئی ہے، میرے حالہ کی مجھے آواز آئی ہے، میرے حالہ کی مجھے آواز آئی ہے۔ یعنی وہ بیٹا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ آ جائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت اتنی ہے کہ ان کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ پیش کریں تحفہ کے طور پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں تشریف لائی ہیں۔ میاں اور بیوی یہ دونوں گھر چلانے کے لیے مینجمنٹ کے سارے معاملات میں ان دونوں کے میں سے کوئی ایک بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے تو نظام نہیں چلتا۔ تو ویسے تو مردوں کے حقوق ہیں یہ کہ وہ اپنی خواتین اپنی زوجہ کے لیے بچوں کے لیے اہتمام کریں اور وہ کاروبار کریں، تجارت کریں یا محنت و مزدوری کریں، کسی حال میں بھی وہ اپنا کام کریں اور ان کو لا کر کھلائیں۔ اور اگر کنڈیشن یہ ہے تو پھر خواتین جو ہیں اگر وہ کاروبار کرتی ہیں تو وہ اس کو جس طرح پروفیسر صاحبہ نے بتایا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے شرعی قوانین کے مطابق بالکل کریکٹ بتایا ہے کہ وہ اس طریقے سے پھر وہ اپنا خود بھی رکھیں اور اپنے گھر کا نظام بھی چلائیں۔ اور وہی والی چیز نا کہ عورت کے سارے اخراجات سارے ایکسپینسز کی ذمہ داری مرد پہ ہے۔ بے شک اگر وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے تو گریٹ، آپ جاب کرو، آپ اپنی سارے معاملات کرو، لیکن جیسے کہ میں بڑے خوش ہو کے کہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو، میں نے کہا آپ کے سارے پیسے بھی میرے اور میرے سارے پیسے بھی میرے، ٹھیک ہے نا؟ ایکچولی ہم جس طرح کانفیڈنس کے ساتھ مذاق۔ وعلیکم السلام جی، آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہوں گی عورتوں کے جاب یا کاروبار کرنے کے لیے کیا حقوق و فرائض ہیں؟ گڈ کویسچن، ویری گڈ کویسچن۔ ہیون پرل کی طرف سے ان کو پلیز گفٹ ہیمپر دے دیجیے گا بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ جی، خواتین کے کاروبار یا جاب کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے ہماری آڈینس۔ دیکھیے ابتداً میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آج ہم انہی سے جو ہے تمام استفادہ حاصل کریں گے، اس وقت تک ابھی کلمہ نہیں پڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور مکے کی بہت بڑی تاجرہ ہیں، مالدار خاتون ہیں اور تجارت کرتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اس وقت بھی باپردہ تجارت کرتی ہیں۔ آج بھی اگر خواتین کرنا چاہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو رول آف ریگولیشن ہیں وہ قوانین میں رہتے ہوئے، باپردہ رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے کاروبار کر سکتی ہیں، اس میں کسی بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔